ہمارا لیکچر ہے جس کا حصہ 2 آپ کہہ سکتے ہیں، ہم سنتوں پہ عمل کیوں کریں یا ہم سنتوں پہ کیوں چلیں۔ پچھلی کلاس میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ سوال ہمارے ذہن میں ایز اے مسلمان کبھی نہیں آ سکتا، ہم اس پہ چلیں یا نہ چلیں ہمارا ایمان ہے، لیکن سوال کر کے یہ جاننے کی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ عمل کرنے کے بعد کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آپ نے دیکھا پچھلی کلاس میں بھی کہ جتنی کامیابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں وہ کامیابیاں دنیا کی بنائے ہوئے لوگوں کے قانون سے نہیں ملتی، اس میں کہیں نہ کہیں جھول ضرور ہوتی ہے۔ یاد رکھیے انسان کو اپنے عمل پر پورا اختیار حاصل ہے، مگر اس کو عمل کے انجام پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یہ ایک نہایت سنگین صورتحال ہے جس سے انسان موجودہ دنیا میں دوچار ہے۔ اسی لیے خدا نے انسان کی رہنمائی کے لیے انتہائی حد تک کامل انتظام کیا ہے کہ دنیا کی عدالت میں کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ پہلے تو انسان کو انتہائی درست ساخت پر پیدا کیا اور اس کی فطرت میں صحیح اور غلط کی تمیز ڈال دی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم غلط راستہ خود اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کسی کو ایک ایسی دنیا میں رکھا گیا جو کہ کامل عدل کی بنیاد پہ کھڑی کی گئی، تاکہ انسان جدھر دیکھے ہر طرف اسے خدا کا خاموش زبان میں عدل کا پیغام سنائی دے۔ اب ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کے ساتھ مزید خصوصی انتظام یہ کیا گیا کہ ہر زمانے میں اور ہر قوم میں اللہ کے رسول آئے اور ہر ایک کو اس کی اپنے قابل فہم زبان میں حقیقت اور واقع سے باخبر کرتے رہے۔ آخری تدبیر کی طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہوا کہ خود انسانی زندگی کی صورت میں ایک کامل مثال کھڑی کرے جو تمام انسانوں کے لیے ایک زندہ نمونے کا کام دیتی رہی، اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہ صرف شخصی زندگی کے اعتبار سے مطلوبہ انسان کا نمونہ دنیا میں قائم کیا، بلکہ اسی کے ساتھ اللہ کے منصوبے کے مطابق ہر قسم کے اجمالی حوال پہ آپ پر بھی گزرے، اور ہر حال میں آپ نے قانون ربانی پر قائم رہ کر دکھایا کہ انسان کیا ہے اور اللہ کو دنیا کی اس زندگی میں کیا مطلوب ہے۔ ورنہ ہم کہتے جی وہ تو پیغمبر ہیں، ان پہ تو کبھی کوئی مشکل آئی نہیں، اس لیے ہم تو انسان ہیں۔ تو اللہ نے پہلے پیغمبر کو انسان بنایا اور پھر ان پہ ہر طرح کی مشکلیں بھی آئیں اور ہر پیغمبر پہ آئیں، اور انہوں نے اس پہ سے گزر کے دکھایا اور بتایا کہ ایک انسان دنیا میں جو آیا ہے وہ بطور امتحان، بطور آزمائش آیا، نہ کہ بطور آسائش۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، نہ کہ دارالجزا۔ آپ کے ذریعے صرف یہی نہیں ہوا کہ اللہ پرستی کا انسانی نمونہ دنیا میں قائم ہو، بلکہ اسی کے ساتھ یہ نمونہ بھی قائم ہوا کہ حقیقی اللہ پرستی کا طریقہ اختیار کرنے کے بعد کس طرح ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی ہر اس عقیدے کی تردید کر دی جس میں ایک طرف صرف اللہ کو پکڑ لیا اور اعمال چھوڑ دیے، ایک طرف سوشل ورک کو پکڑ لیا۔ آج کا دور دوبارہ جو انسان ہے آج کے دور کا دوبارہ غلو میں پڑ گیا، سنتوں کو چھوڑ دیا اس نے، سیرت کو چھوڑ دیا ہے، اور عجیب قسم کے جو ہے اعمال اپنا لیے ہیں۔ کوئی صوفی ازم میں جا رہا ہے اور کوئی کہاں جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو اپنی اصل حالت میں لا کے انسانی صورت میں عمل کر کے انسانوں کو بتایا ہے، اور انسانی نمونہ دنیا میں بن کے دکھایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ ساری چیزیں بتائی۔ اللہ سے خوف کس طرح دوسرے خوفوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو جائے تو اس کے لیے 2 جنات ہیں، جنت یعنی 2 جنت، 2 باغات ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہم نے اس بے خوف ہونا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں سے پتہ چلے گا۔ اشتعال انگیزی کے موقع پر اللہ کی خاطر صبر کر لینا کس طرح کامیابی کا زینہ بنتا ہے انسان۔ آخرت کے لیے دنیاوی فائدوں کو چھوڑنا کس طرح بلا آخر آدمی کو دنیا میں بھی وہ میں سب کچھ مل جاتا ہے اور آخرت تو ملتی ہے۔ منفی نفسیات سے بلند ہو کر کام کرنا کس طرح انسان کو فتح مبین تک پہنچاتا ہے۔ اگر آپ فتح مبین کی وہ شرائط پڑھ لیں اور اس کی تفسیر پڑھ لیں سیرت کے مطابق، انشاءاللہ زندگی وفا کی
تو آپ کو بتاؤں گی، تو وہ بھی سنتیں سیکھیں آپ کہ کس طرح اگر آپ وہاں دیکھیں گے تو دیکھنے کی نظر سے لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کے نعوذ باللہ ساری شرائط قبول کی، لیکن اصل میں اس میں آپ کی فتویٰ چھپی ہوئی تھی اور کفار کی جو ہے ناکامی۔ تو اس میں بتایا گیا کہ دشمنی بھی حامی اور دوست بن کر آدمی کے ساتھی کس طرح ان دونوں چیزوں کو اپنا سکتے ہیں۔ تو فتح مبین تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے ہمیں دوبارہ پلٹنا ہے۔ بہت ہم نے پڑھ لیا، ضرور پڑھیں، باقیوں کو بھی بہت ہمیں معاشرے نے سکھا دیا جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے۔ پیسہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے گھروں میں بے برکتیاں ہو گئی، بے سکونیاں ہو گئی۔ انشاءاللہ پہلے بھی کچھ لیکچر آپ تک پہنچے ہیں، آگے بھی پہنچتے رہیں گے، لیکن اب کوشش کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو کو بھی تمہیں سامنے رکھوں، اور اس سیرت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سے آپ کی وہ طریقے، وہ سنت آپ تک پہنچاؤں جو ہماری نظروں سے گم ہو چکی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔